محمد جمیل اختر کی مختصر کہانیاں. آواز نادر خان سرگرو. اولاد. آدھی رات کو پاگل خانے میں آگ بھڑک اٹھی تھی. حملے کے لیے پاگلوں کو باہر نکالنا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا. انہوں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا. پاگل بیرکوں کے دروازے کھول کھول کر خود باہر نکل آئے اور ایک بڑے سے اسپیکر پر اعلان کرنے لگے، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی ہے، سو تمام لوگ جلد باہر آ جائیں. سب پاگل چیختے چلاتے باہر آ گئے، لیکن ایک پاگل نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اس کا بچہ اندر رہ گیا ہے، سو وہ باہر نہیں آئے گا. اسپیکر پر اعلان کرنے والے نے اسے سمجھایا، جلد باہر آ جاؤ، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے. پاگل نے کہا، تو میرے تکیے کے نیچے کیا ہے؟ وہ تو تصویر ہے. اعلان کرنے والے نے کہا. دوسری کہانی، خوف. ایک رات اور دن کا سفر طے کر کے آخر وہ آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا. چودھریوں کی حویلی سے چوری کیا گیا بریف کیس اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا. ویرانے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے بریف کیس کا لاک توڑا اور اندر نوٹ ہی نوٹ دیکھ کر گھبرا گیا. اس غریب مزاری نے زندگی بھر اتنے نوٹوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی دن وہ ویرانوں میں گھبرایا پھرتا رہا. ساری رات بریف کیس کو ساتھ چمٹائے رہتا، لیکن اسے نیند نہ آتی اور ساری دنیا اسے چور دکھائی دینے لگتی. آخر تنگ آ کر ایک رات وہ گاؤں آیا اور بریف کیس چودھریوں کی حویلی کے اندر پھینک کر بھاگ گیا. تیسری کہانی، نعمت. وہ ایک سیاح تھا. ایک بار صحرا میں سفر کرتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور ادھر ادھر بھٹکنے لگا. جب اس کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا تو وہ ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنے لگا. وہ نڈھال ہو کر گرا تو اسے کچھ دور ایک گڑھے میں پانی دکھائی دیا جہاں چرند پرند سب پانی پی رہے تھے. وہ لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچا اور منہ پانی میں ڈبو دیا. اسی دوران ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ اسے ساتھ لے کر شہر آ گئے. اب وہ شہر بھر کے نلکوں کو ٹھیک کرتا پھرتا ہے تاکہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے. اب اس کی روز لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے.